فاطمہ کے عزادار تھے ندیم، کرو بلا کے شاخ کے زوار تھے ندیم، اڑی ہوئی قضا سے ارم ان کی آرزو، مولا علی کے طالب دیدار تھے ندیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر شبیر۔ ناظرین، سید ندیم حسین زیدی مرحوم جو کہ 9 محرم الحرام اگست 2022 کو انتقال فرما گئے تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی سالانہ برسی کے حوالے سے مجلس ذا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج اس مجلس کے حوالے آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں کمنٹس بھی لیں گے ان علماء سے جو پاکستان بھر سے اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیے چلیے۔ امت نے خوب میزبانی سیدنا کی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مرحوم سید ندیم حسین زیدی کیسے انسان تھے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں اس علاقے کے مومنین کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں ایسے سعادات سے نوازا ہے، کیونکہ مرحوم الحاج سید ندیم حسین زیدی صاحب اس علاقے کی مایہ ناز شخصیت تھے، عزادار تھے، مخلص، اور عزاداری کی فروغ کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں جو قابل رشک ہے۔ مالک ان کے درجات کو اس عزاداری کے حوالے سے مالک مزید بلند فرمائے۔ میں بذات خود قبلہ کو بچپن سے الحمدللہ جانتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی، ساری زندگی فروغ عزاداری مظلوم کربلا کے لیے گزاری ہے اور انتہائی مذہبی سماجی شخصیت ہے، تو الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے صالح ثواب کے لیے آج کی ان کے اولاد نے یہ مظلوم کربلا کی صف عزا بچھائی ہے۔ تو ذکر اہل بیت کے صدقے ان کے توسط سے دعا ہے کہ مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قرب مظلوم کربلا نصیب فرمائے، شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرمائے، مولا ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، بھائیوں کو سلامت رکھے، اس خاندان کو مالک سلامت رکھے۔ مدثر زیدی صاحب جو کہ تہران میں میرے بھائی ہیں، مالک انہیں تا ظہور امام زمانہ سلامت رکھے، علم دین میں مالک کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ برسی قسمت والوں کی ہوتی ہے، یہ بختوں کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی یاد کیا جا رہا۔ اللہ ان پہ رحمت کرے، ان کی خطائیں معاف کرے، اللہ لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور اس کا صلہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ کا ظہور، اللہم صلی علی محمد و میں یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں شہر چونیا میں، تو اس وقت مجلس سے خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ بہت اچھے سامعین تھے، بہت اچھا مجمع تھا، اور یہ جو مجلسیں اس طرح فضائل اور مصائب کے اعتبار سے بارونق ہوتی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو مرحوم ہیں وہ خود کتنے صاحب روحانیت تھے، صاحب نورانیت تھے۔ وہ خود بھی محب آل محمد تھے اور یقیناً آل محمد کی محبت اور مودت کا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، تو پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور اس فرش عزا کو یوں ہی شاد و آباد رکھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی آل محمد کی ثناخوانی میں، میزبانی میں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے آخری ایام جو تھے زندگی کے، جو ان کے ہر کوئی اس ایج میں آ کے ریسٹ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا ذکر آل محمد میں، اور دسترخوان امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ چونیا میں بھی وہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد فیصل آباد میں جا کر بھی انہوں نے دسترخوان امام رضا علیہ السلام کو جاری و ساری رکھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ، یعنی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ بس جی میں 4 پیسے نہ اٹھوں، لیکن نہیں، ان کو تھوڑا سا پرابلم بھی تھی یہ چلنے میں، ایک جسم ان کا جو تھا وہ ہیلدی تھا اور ٹانگ بھی ایک جو تھی ان کی فریکچر تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کی جو زندگی جس طرح گزری ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور یہ ذکر آل محمد کی طاقت ہی تھی جس طاقت نے ان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ مضبوط رکھا۔ مولا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور کروٹ کروٹ مولا پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ میں ان کے لیے سلوٹ کر سکتا ہوں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ یہ دنیا بہت فانی سی دنیا ہے، اور جو ماں باپ کی کمی ہے نا وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا،
اور میں مطلب اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے. باپ کا صدمہ، باپ کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ ٹائم گزر گیا، بہت ساری یادیں وہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، اور ہمیں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی کہ یار ہم لوگ اپنے باپ کی جو یادیں ہیں ان کو تر و تازہ رکھیں. ان میں سے ایک یاد ان کی جو دلی خواہش تھی ہمارے باپ کی، وہ یہی تھی عزاداری امام حسین تھی. اور جو آج بھی ہم نے اتنا بڑا جلسہ اور مجلس رکھی تھی، یہ ان میں سے ایک خواہش تھی جو کہ میرے باپ کی تھی. اور بس یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے، اور ان کو سایہ سیدہ اور پنجتن پاک کا سایہ نصیب ہو. مالک کریم اللہ علیہ محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائیں. پاک سیدہ ان کو لشکر سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے سید تھے. اس علاقے میں عزاداری کے اعتبار سے ان کا بہت ایک عظیم مقام تھا. انہوں نے بہت سی عزاداری کے فروغ کے لیے کام کیے ہیں. پاک سیدہ ان کو حصار ولایت میں رکھیں اور مالک امام زمانہ ان کے درجات بلند فرمائیں. اچھا، چونیوں بالخصوص چونیاں میں جو ہے وہ مجالس کا انعقاد بھی کرواتے تھے، اس کے علاوہ جلوس بھی نکلتا تھا. جی بے شک وہ مرکزی جلوس کے جو ہے نا وہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کا اس علاقے میں عزاداری کے اعتبار سے بہترین کوشش اور کاوشیں ہیں. اور آج وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں کہ لوگ کس طرح ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے کس طرح جوک در جوک آج مجلس اعزام میں تشریف فرما ہیں. مرحوم ہمارے بہنوئی تھے اور پھپھو کے بڑے بیٹے بھی تھے جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں. بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ان کے بغیر ہمیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر بھی وہ زندہ رہے اور اس زندگی میں جو انہوں نے کام کیے وہ صرف مولا کی بارگاہ میں کیے، اور مولا کو صدق کے دل سے جو ان کی دلی خواہش تھی اس کے مطابق ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ مولا مجھے آپ نے اس دنیا خانے سے لے جانا ہے. تو 9 محرم کا دن انہوں نے منتخب کیا تھا جو مولا نے قریب ہو کے سنا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مالک ان کے درجات بلند کرے. وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے. گئی رول اکبر دی جوان میں جو لوگ مولا علی کی یاد میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ذکر علی عبادہ جو بھی حسین علیہ السلام اور امیر مومنین کی مجالس کو انعقاد کرتے ہیں وہ سنت رسول کے مطابق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہیں گی، کیونکہ جب تک اللہ کا ذکر ہے تب تک آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا. اور ہم سب کو ہی یہ امن کا پیغام دیں گے کہ ذکر حسین ابن علی کیونکہ امن کی جگہ ہے، ہدایت کی جگہ، یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا فرمائیں. اس وقت کوئی دنیا کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رسول خدا کا تعارف نہ ہو اور جہاں پر آل رسول کا تعارف نہ ہو. جو بھی پڑھا لکھا شخص ہے وہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کون ہے، آل مصطفیٰ کون ہے، آل ابراہیم کون ہے. جو پڑھا لکھا آدمی، جاہلوں کی بات ہم نہیں کرتے. اگر ہمارے مکتب میں بھی کوئی جاہل ہے تو اسے بھی نہیں معلوم، اور باہر کا کوئی جاہل ہے اسے بھی نہیں معلوم. جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ محمد و آل محمد کے مراتب کیا ہیں. توریت میں ان کا ذکر ہے، زبور میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے. آج بھی جو آسمانی کتابیں جس صورت میں بھی باقی رہ گئی ہیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آپ کو حوالے سے جناب دانیال کے صحیفوں میں بھی آل محمد کا تذکرہ ملے گا. زبور، توریت، انجیل میں بھی آل محمد کا، محمد و آل محمد کا تذکرہ ملے گا. تو جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ الحمدللہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یہ پیغام جو آل محمد کا، آل رسول کا پیغام ہے، وہ یہی سب سے بڑا سلوگن ہے کہ حق کو اور باطل کو پہچانو. اور جب حق اور باطل پہچان لیے جائے تو تم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ اور باطل کا ساتھ چھوڑو. کہتے ہیں کہ اعمال کا جو ہے اندازہ جانے کے بعد ہوتا ہے. تو آج ان کی برسی کے موقع پر ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، تعریف کر رہے ہیں ان کے دسترخوانوں کی، ان کی عزاداری کی.
آپ کو کیا انٹرنل فیلنگز آ رہی ہیں سب سن کے؟ جی الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جی, میرے والد صاحب کا جو ہمیشہ سے مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیں بھی یہی درس دیتے تھے کہ یار جتنا ہو سکتا ہے نا یار کسی کے کام آ جاؤ. اور دسترخوان کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان میں سے یہ ایک ان کی وش لسٹ میں سے تھا کہ یار کسی غریب کو کھانا کھلانا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور الحمدللہ دسترخوان کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کی کمی اور ان کی وہ جگہ پوری تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہم جس طرح ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی گزاری ہے اور جس طرح ہمارے والد صاحب نے لوگوں کی خدمات کی ہیں اور لوگوں کے کام میں, ہم بھی اسی طرح کام آئیں گے انشاءاللہ. گئی رول اکبر دی جوانی سیدنا کی